گھر کبھی بھی آرگنائز نہیں ہوتا، گھر کو آرگنائز بنانا پڑتا ہے۔ کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر خود نہیں جاتی، ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا پڑتا ہے طریقے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں اپنے گولز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، گولز کا مطلب جیسے ہم ہاؤس وائف ہیں، اپنے گھر کے کاموں میں اتنے مصروف ہیں، لیکن گھر کے کام ایک ایسی چیز ہے جسے اگر آپ 24 گھنٹے بھی کرتی رہیں گی اور 100,000 کام ہے تو آپ کو 24 گھنٹے میں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ انہیں منظم نہیں کریں گی۔ یعنی آپ صبح اٹھتے ہی پہلے اپنی ٹو ڈو لسٹ نہیں بنائیں گی جب تک آپ کے سارا دن کے کام جو ہیں وہ نہیں ہو پائیں گے۔ جو کام آپ کو تنگ کرتے ہیں، یعنی آپ کا دل نہیں کرتا جن کاموں کو کرنے میں آپ کو پریشانی محسوس ہوتی ہے، تو کوشش کریں خود سے لڑ کے، خود سے یہ لڑائی آپ نے لڑنی ہے اور اپنے کاموں کو، جو کام آپ سے نہیں ہوتے، جن میں سستی ہوتی ہے، دل نہیں کرتا کہ آپ وہ کام کریں، وہ کام آپ نے سب سے پہلے کرنے ہیں۔ اس کے بعد اپنی ٹو ڈو لسٹ جو ہے آپ نے وہ ساری آرگنائز کرنی ہے۔ اگر آپ نے یہ سب باتیں اپنی زندگی میں اپنا لی تو یقین کریں آپ کے گھر کو آرگنائز رہنے سے، آپ کی زندگی کو آرگنائز رہنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے ہوں گے، زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو جناب، اللہ کو یاد کرنا، نماز قرآن پڑھنا، وہ سب تو ہم سب کا پہلا فریضہ ہے، وہ سب تو ہمارا ہے نا پہلا فریضہ۔ لیکن اس کے بعد جو ہم ہاؤس وائف کا فریضہ آتا ہے وہ گھر کو سنبھالنا، بچوں کو سنبھالنا، بہت سارے کام جو ہے نا ہم پر ہوتے ہیں۔ ہاں، اتنا یہ ہے کہ جو ہمارے گھر کے جو مرد ہوتے ہیں، یعنی ہمارے شوہر حضرات ہوتے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ سارا دن کرتے ہی کیا ہیں؟ اور ان سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ کی بیوی کیا ہے تو کہتے ہیں ہماری بیوی کچھ بھی نہیں کرتی، وہ ہاؤس وائف ہے۔ تو کچھ بھی نہیں کرتی کا جو ورڈ ہے نا وہ انسان کو بہت تکلیف دے رہا ہوتا ہے، لیکن ان سب میں بھی ہم اپنی اپنی ذمہ داریوں کو وقت وقت پر جو ہے وہ نبھا رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنا ایک شیڈیول نہیں بناتے نا کام کا، تو آپ کی مثال ویسی ہوتی ہے جیسے ایک ٹرین ہے، وہ جا رہی ہے اپنے روٹ پہ، لیکن اس میں بہت سارے اسٹاپ آتے ہیں، تو آپ جو ہے نا ہر اسٹاپ پہ سوچتے ہیں کہ میں اتر جاؤں اور اترتے نہیں ہیں۔ یعنی آپ کی سوچ آپ کو پریشان کر دیتی ہے اور کام جو ہے نا آپ کا وقت کا نہیں ہو پاتا۔ تو اگر آپ اپنی سوچ کو پہلے سلجھائیں گے، اپنی سوچ کو پہلے صحیح کریں گے کہ کیا کرنا ہے مجھے صحیح معنوں میں، دن کا آغاز کس طریقے سے مجھے کرنا چاہیے، تبھی جا کے آپ کا سارا دن سکون سے اور آرگنائز اور کام، مطلب ہر اصول ضوابط سے آپ کا دن جو ہے وہ گزرے گا۔ اور اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو آپ بے مطلب ہر اسٹاپ پر یہی سوچتے رہیں گے، یعنی ہر کام کے بعد یہی سوچتے رہیں گے کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ تو صبح اٹھتے ہی آپ کو جب سمجھ نہ آ رہی ہو کہ کہاں سے شروع کروں، تو اللہ کا نام دیں، بسم اللہ پڑھیں اور گھر کے ساتھ لگ جائیں۔ میں نے تو پہلے اٹھتے ہی پہلے ناشتہ بنا لیا، اس کے بعد اپنے کچن کی ساری صفائی کر لیتی ہوں، کیونکہ کچن کی صفائی وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ ٹائم ٹیکن ہوتی ہے۔ گھر کا کام تو نارملی ہمارا آدھا گھنٹہ پونے گھنٹے میں ہو جاتا ہے، لیکن کچن ہی ہے جہاں پہ ہمارا ایک آدھ گھنٹہ موسٹلی لگ جاتا ہے، کیونکہ کچن میں صرف کام نہیں ہوتا، بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو میں اپنا کچن سارا آرگنائز کر لیتی ہوں، صاف ستھرا کر لیتی ہوں، اور جو پلیٹس کے ریک ہوتے ہیں انہیں صاف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ان میں اتنی مٹی ہوتی ہے جو ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہی ہوتی، لیکن وہ ہمارے کھانوں کے ذریعے ہمارے پیٹ میں جا رہی ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں ہفتے میں ایک بار ضرور جو ہے نا اپنے ریک کی ڈیپ کلیننگ کر لیا کریں۔ تو بس میں نے بھی صبح اٹھتی اپنے کام کاج نپٹائے، اپنے ریک کو کلین کیا، ساتھ ساتھ میں اپنا آٹا گوندا۔ سب سے پہلی اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کی زندگی منظم رہے، تو سب سے پہلی عادت ہی آپ نے یہ اپنانی ہے نا، اب تو یہ کہ بچوں کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں، بس لاسٹ ڈے ہی ہیں، کسی کی ختم ہو گئی ہیں، کسی کی ہونے والی ہیں، تو آپ صبح اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ صبح اٹھیں گی نا تو یقین کریں آپ کا سارا دن منظم گزرے گا۔ ہاں، صبح بھی آپ نے اس وقت اٹھنا ہے جب آپ کی نیند پوری ہو۔ ایک ہاؤس وائف کے لیے اس کی نیند پوری ہونا بہت ضروری ہوتی ہے۔ 7 سے 8 9 گھنٹے کی نیند آپ آرام سے لیں، آپ کو نیند کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ رات کو آپ لیٹ سو رہی ہیں، یعنی 2 بجے 3 بجے، اور آپ صبح 7 8 بجے اٹھ جائیں گی، تو آپ اٹھ تو جائیں گی، لیکن آپ کی زندگی جو ہے نا آپ کے ذریعے مسائل آنا شروع ہو جائیں گے، جیسے کہ آپ کی صحت خراب ہونی شروع ہو جائے گی، آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور رات میں جب آپ مطلب ظاہر ہے آپ 3 بجے سوئیں گے اور صبح آپ جب اٹھیں گے جلدی بھی، تو دن میں آپ کا سارا دن تھکا تھکا گزرے گا۔ اور دوسری بات، اگر آپ رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگلی رات جب آپ کو جو ہے نا وہ 10 11 بجے نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں، جو بچوں کی چھٹیاں تھیں بس اب وہ گزر گئی، اب کریں سستی کو ٹاٹا بائے بائے، اپنے گھر کی روٹین پہ واپس لوٹ کر آئیں، اور جو ہے نا صبح اٹھنے کی روٹین بنائیں صبح، اور جو ہے نا رات میں جلدی سونے کی روٹین بنائیں۔ یہ ہماری سنت کی روٹین بھی ہے، اور ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ہمیں بھی وہ یہی، ہماری ثقافت یہی سکھاتی ہے کہ ہم صبح اٹھیں اور جلدی سوئیں۔
تو اگر آپ اپنے گھر میں برکت لانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو آرگنائز رکھنا چاہتے ہیں منظم، تو آپ نے یہ عادت ضرور اپنانی ہے۔ نمبر 2، آپ نے ہر چیز پہ خیال رکھنا ہے، ڈسٹ کا، مٹی کا۔ اچھا آپ کو میں بتا رہی ہوں نا، یہ اس لیے گولز بتا رہی ہوں آپ کو کہ آپ کے ایسے کون سے مین کام مطلب کریں گے تو آپ کا گھر منظم رہے گا نا۔ یہ تو کچھ ایسی عادت ہے جو اکثر میں نے شیئر کی کہ آپ نے الجھے ہوئے پن کو سلجھائیں خود میں ہی، اپنی ٹو ڈو لسٹ بنائیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے نا اپنے کاموں کو منظم کرنا ہے۔ جیسے کچن کا کام ہو گیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، گھر کو صبح پہلے سنبھال لیا، پھر کچن کا سارا کام کر لیا، آٹا گوندھ لیا، اس کے بعد آپ نے جھاڑو لگا لیا، اپنے گھر میں پوچھا لگا لیا، ڈسٹنگ کر لی۔ اب کیا ہوگا، اب آپ کا گھر کٹ اینڈ کلیئر بالکل منظم ہو گیا، صاف ستھرا ہو گیا ہے۔ اب جو ہے نا آپ نے اور کام کرنے ہیں اپنے، مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کام ہی کرتے رہنا ہے، ایزی ہو جائیں، بیٹھ جائیں آرام سے۔ اچھا ایک بندہ جب سارا دن پاگلوں کی طرح کام کرتا رہے گا نا، دوسرے دن آپ دیکھیں گے آپ کو کام کرنے کا دل ہی نہیں کرے گا، آپ بھاگ رہی ہوں گی ان کاموں سے دور اور یہ کام آپ کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے۔ تو آپ نے جو ہے نا دن کی روٹین بنا لی، ٹھیک ہے، صبح کا کام ہو گیا، پھر دوپہر کا کھانا، پھر شام کی چائے، رات کا کھانا، یہ وہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنی ہفتے کی روٹین بھی بنائیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو منظم کرنا چاہتی ہیں تو کیا بنانی ہے ہفتے کی روٹین؟ آپ نے ہفتے کی روٹین اس طریقے سے ہونا چاہیے آپ کی کہ آج میں نے گھر کا کام کر لیا صبح، تو اب دوپہر میں جو ہے نا میں نے تھوڑا آرام لے لیا، اب شام کے اور رات کے درمیان جو وقت ہوگا نا اس میں اپنے گھر کی آرگنائزنگ کروں گی، جیسے اپنی کبرڈ سنبھالنی، دراز وغیرہ سنبھال لیے، اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، استری وغیرہ کر لی، بچوں کے کپڑے آرگنائز کر کے رکھ لیے، بہت سارے جو ہے نا انسان کی زندگی میں مسائل چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے انہیں منظم کرنا ہے کہ ہفتے کے 7 دن میں نے یہ 7 کام کرنے ہیں۔ تو اگر آپ ہفتے کے 7 دن 7 الماریاں بھی سنبھالیں گے نا تو آپ کا گھر آرگنائز رہے گا، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ اور ساتھ ساتھ اپنی ذہنی حالت پر ہی محنت کریں۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ گھر کے کاموں میں خود کو اتنا الجھا دیتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہمیں اسٹریس میں چلے جا رہے ہوتے ہیں، اس میں ہمیں مزہ ہی نہیں آ رہا ہوتا گھر کام کرنے کا، گھر کا کام بوجھ لگ رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے بعض اوقات آپ اٹھیں، آپ کو سستی آ جائے گی، آپ کا دل ہی نہیں کرے گا، آپ بولیں گے میں کہاں لے کے جاؤں، اس گھر کے کام سے کیسے جان چھڑاؤں۔ تو اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ایک دن پہلے یا کچھ دن اتنا مسلسل کام کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ کام آپ پہ بوجھ بن جاتا ہے۔ تو کام کو خود پر بوجھ بننے نہ دیں۔ دیکھیں صبح کے وقت جو ہوتا ہے نا کام، آپ اس پر بوجھ ہوتی ہیں، کام پر آپ بوجھ ہوتے ہیں، اور جب صبح کا وقت گزر جاتا ہے اور دوپہر داخل شروع ہونی شروع ہو جاتی ہے نا 12 بجے، تو اس وقت جو ہے نا کام آپ پر بوجھ بن جاتا ہے، آپ سے کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ سلجھے ہوئے طریقے سے سوچ کر کہ بھائی یہ میرا گھر ہے، مجھے اس کا کام کرنا ہے، اس کا کام مجھ پہ فرض ہے، یہ میرے گھر والے ہیں، خیال رکھنا مجھ پہ فرض ہے، آپ خوشنودی سے کریں گی نا، اللہ کے دیے ہوئے گفٹ کو سمجھ سے کریں گی نا، تو یقین کریں آپ کو یہ کام بوجھ نہیں رہے گا۔ اور اگر آپ جو ہے نا مطلب بدسلوکی سے، غصہ کر کے، اسٹریس میں جا کے، کام کو اٹھا کے پٹک پٹک کے مار کے، بچوں کے ساتھ برا رویہ کر کے، سسرال والوں کے ساتھ، ایون اپنے ماں باپ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ برا رویہ کر کے کام کریں گی، تو وہ کام جو ہے نا آپ پر بوجھ بن جائے گا۔ تو بس ایسا کام کریں کہ آپ کام پر بوجھ بنے، کام آپ پر بوجھ نہ بنے۔ تو بس یہی ساری جو ہے نا سوچیں مل کر ہمارے گھر کو منظم گھر بناتی ہیں، پرسکون گھر بناتی ہیں۔ تو بس یہ تھا میرا گھر کا آج کا ساری روٹین جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اچھا دیکھیں دوپہر میں بچے آئے تو بچے نے کہا ماں ہمیں کھانا نہیں کھانا، ہمارا دل نہیں کر رہا، تو میں نے کیا کیا کہ لے لیا ایک بڑا سا پیڑا، اس میں گھی لگا لیا، چینی ڈال دی، اور جو ہے نا اچھا آپ سب بولیں گے آپ بچوں کو چینی والا پراٹھا دیتی ہیں، یہ تو اچھا نہیں ہے، لیکن دیکھیں ہمارے بچے اگر باہر کا کچرا کھائیں، جلیبیاں کھائیں، یہ وہ مٹھائیاں کھائیں، اس سے بہتر یہ ہے نا کہ ہمارے بچے گھر کا صاف ستھرا ہائیجینک کھانا کھائیں۔ تو اس لیے جو ہے نا میں نے پراٹھے پر چینی ڈالی، سوکھا آٹا ڈالا، دونوں طرف سے رول کے بیچ میں سے کاٹ کے 2 پیڑے بنا لیے، اس سے میرا ٹائم بھی بچ گیا، ایک ہی پیڑے میں میرے 2 پراٹھے کے پیڑے نکل آئے، اور پھر چینی والے پراٹھے بنائے، ساتھ میں چائے، ساتھ میں ملائی، جیم، وہ جو ہے نا میں نے اپنے بچوں کو دیا، اور میرے بچوں نے بہت بہت شوق سے کھایا۔ تو بس لاسٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی گزارش ہے میری کہ پلیز اپنے گھروں کو پرسکون بنائیں، اپنے گھر کی وائبس کو ایسا رکھیں کہ آنے والے بندے کا، رہنے والے بندے کا آپ کے گھر میں رہنے کو دل کرے۔ یار دیکھیں زندگی اتنی مشکل نہیں ہے جیسے بعض اوقات ہم اس کو مشکل سمجھ لیتے ہیں اور خود پر سوار کر لیتے ہیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، جو بھی آپ کا نصیب ہے، جیسا بھی نصیب ہے، جہاں بھی آپ رہ رہی ہیں، آپ کی شادی ہو گئی ہے، تو اس کو جو ہے نا آپ نے اللہ کی دی ہوئی مطلب نعمت سمجھ کے زندگی گزاریں گی تو آپ کی زندگی بہت خوبصورت گزرے گی۔ لیکن اگر آپ اسی گلٹ میں رہیں گی نا کہ
کہ یہ زندگی کیسی ہے، مجھے تو یہ زندگی نہیں چاہیے تھی. میں کہتی ہوں کہ 100 میں سے 70-80% لوگ ایسے ہی ہیں جو اسی گلٹ میں ہیں کہ ہمیں یہ زندگی نہیں چاہیے تھی، ہمیں کچھ اور زندگی چاہیے تھی تو ہمیں اللہ نے یہ دی. لیکن جو اللہ نے آپ کو دیا نا تو وہ جو ہے نا بیسٹ ہے آپ کے لیے. تو بس آپ جو ہے نا اللہ کے دیے کو قبول کریں، شکر گزاری سے زندگی گزاریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں اور یقین کریں اللہ کا ذکر کریں، آپ کی زندگی بدلے. اور آپ نے اللہ کو راضی کر لیا نا تو آپ زندگی کی ہر پہلو میں، ہر مقصد میں کامیاب ہو جائیں گی. تو بس لیتی ہوں آپ سے اجازت اسی امید کے ساتھ کہ آج کا بلاگ پسند آیا ہوگا، اور پسند آئے گا تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے چابی ہوم میکر کو اپنی دعاؤں میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.